ذرا آنکھیں بند کیجیے اور تصور کیجیے ایک ایسے وقت کا جب صلیبی جنگوں نے مشرق وسطیٰ کو لہو لہان کر رکھا تھا، جب یورپ کے بادشاہ اپنے فوجوں کے ساتھ بیت المقدس پر قابض تھے اور جب مسلمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ ایسے میں ایک نوجوان ابھرتا ہے جو نہ صرف تلوار کا ماہر ہے بلکہ حکمت اور رحم دل مزاج کا بھی مالک ہے۔ اس کا نام ہے صلاح الدین ایوبی۔ آج ہم اس عظیم فاتح کی مکمل زندگی کی کہانی سنائیں گے، ایک ایسی کہانی جو بہادری، ایمان اور قربانی سے بھری ہوئی ہے۔ صلاح الدین ایوبی 1137 میں عراق کے شہر ترکت میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ صلاح الدین ان کا لقب تھا، جس کا مطلب ہے دین کی بھلائی یا دین کی اصلاح کرنے والا۔ ان کا تعلق ایک کرد خاندان سے تھا۔ والد کا نام نجم الدین ایوب اور چچا کا نام اسد الدین شیرکوہ تھا۔ یہ خاندان اپنی بہادری، وفاداری اور ایمانداری کی وجہ سے مشہور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جس رات صلاح الدین پیدا ہوئے، اسی رات ان کے والد کو ترکت سے جلا وطن ہونا پڑا۔ یہ واقعہ ایک طرح سے ان کی زندگی کے سفر کی شروعات تھا۔ گویا قسمت نے آغاز ہی سے انہیں آزمائشوں کے لیے تیار کر دیا تھا۔ صلاح الدین کا بچپن عسکری ماحول میں گزرا۔ انہوں نے قرآن، حدیث اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا، ساتھ ساتھ تیر اندازی، گھڑ سواری اور جنگی حکمت عملی میں بھی مہارت حاصل کی۔ وہ کم عمری ہی سے نیک مزاج، نرم دل اور سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے تھے۔ ایک روایت کے مطابق بچپن میں وہ زیادہ مذہبی اور علمی مزاج کے تھے، تلوار اور جنگ سے زیادہ علم و مطالعے کو ترجیح دیتے تھے، لیکن حالات نے آہستہ آہستہ انہیں ایک عظیم جرنیل بنایا۔ اس دور میں اسلامی دنیا انتشار کا شکار تھی۔ فاطمی خلافت مصر میں کمزور پڑ رہی تھی، جبکہ شام اور عراق میں مختلف حکمران آپس میں لڑ رہے تھے۔ دوسری طرف صلیبی فوجیں بیت المقدس اور شام کے کئی شہروں پر قابض تھیں۔ ایسے حالات میں مسلمان دنیا کو ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو سب کو اکٹھا کرے۔ یہی وہ وقت تھا جب صلاح الدین ایوبی کے چچا شیرکوہ اور والد نجم الدین ایوب کو حکومتوں میں اہم ذمہ داریاں ملیں، اور صلاح الدین نے ان کے ساتھ رہ کر عملی سیاست اور جنگی حکمت عملی سیکھی۔ شام میں نور الدین زنگی کی حکومت مضبوط تھی، جو صلیبیوں کے خلاف جہاد کے بڑے علمبردار تھے۔ دوسری طرف مصر میں فاطمی خلافت کمزور پڑ رہی تھی۔ فاطمی خلافت دراصل شیعہ اسماعیلی حکمرانوں کی تھی، جو ان کی طاقت مسلسل کم ہو رہی تھی۔ صلیبی فوجیں مصر کی سرزمین پر قبضے کے خواب دیکھ رہی تھیں۔ نور الدین زنگی نے فیصلہ کیا کہ مصر کو صلیبیوں کے ہاتھ لگنے سے بچانا ضروری ہے، ورنہ پورے مشرق وسطیٰ کا دفاع ناممکن ہو جائے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب شیرکوہ صلاح الدین کے چچا کو مصر بھیجا گیا تاکہ فاطمی خلافت کو سہارا دیا جا سکے اور صلیبیوں کو روکا جا سکے۔ صلاح الدین بھی اپنے چچا کے ساتھ مصر کے سفر پر نکلے۔ یہ سفر صلاح الدین کی زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا، کیونکہ یہی وہ سرزمین تھی جہاں سے ان کی اصل قیادت اور عظمت کا آغاز ہوا۔ مصر پہنچنے کے بعد صلاح الدین نے اپنے چچا شیرکوہ کے ساتھ مل کر کئی جنگی مہمات میں حصہ لیا۔ صلیبی فوجیں مصر پر قبضہ کرنا چاہتی تھیں، لیکن صلاح الدین اور ان کے چچا کی بہادری نے ان کے خواب چکنا چور کر دیے۔ صلاح الدین نے پہلی بار بڑی جنگی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف تلوار کے زور پر بلکہ عقل و حکمت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ جنگوں کے دوران ان کی بہادری، بردباری اور دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنے کی عادت نمایاں ہوئی۔ یہ وہ خصوصیات تھیں جنہوں نے فوج کے دل میں ان کے لیے عزت پیدا کی۔ 1169 میں شیرکوہ کی وفات کے بعد نور الدین زنگی نے صلاح الدین کو مصر کا وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ یہ صلاح الدین کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اس وقت مصر کی حالت کمزور تھی، فاطمی خلفاء بے بس تھے اور عوام میں انتشار تھا۔ صلاح الدین نے آتے ہی نظم و نسق قائم کیا۔ انہوں نے حکومتی نظام کو بہتر بنایا، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے
اور فوج کو مضبوط کیا۔ خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے فاطمی خلافت کی جگہ عباسی خلافت کی بیعت کر لی۔ اس طرح مصر کو بغداد کی خلافت کے ساتھ ملا دیا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی کیونکہ اس سے مسلمانوں کی طاقت متحد ہونے لگی۔ صلاح الدین نے بڑی حکمت اور احتیاط سے فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا۔ یہ ایک نہایت نازک معاملہ تھا کیونکہ صدیوں سے مصر فاطمی حکمرانوں کے تحت چل رہا تھا، لیکن صلاح الدین نے بغیر خون خرابے کے یہ تبدیلی ممکن بنائی۔ فاطمی خلیفہ کی وفات کے بعد انہوں نے مصر میں عباسی خلافت کا خطبہ پڑھوا دیا۔ اس کے بعد مصر میں عباسی خلافت قائم ہو گئی اور اس کا دارالحکومت بغداد سے جڑ گیا۔ یہ صلاح الدین کا پہلا بڑا سیاسی کارنامہ تھا جس نے انہیں ایک عظیم مدبر اور رہنما کے طور پر ابھارا۔ اب صلاح الدین صرف ایک جرنیل نہیں بلکہ ایک حکمران بھی بن چکے تھے۔ ان کے زیر اثر مصر کی فوج مضبوط ہو رہی تھی، وہ عوام کے درمیان مقبول ہوتے جا رہے تھے۔ صلیبی حکمران یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر یہ نوجوان حکمران مزید طاقتور ہو گیا تو پورے شام اور فلسطین میں ان کے قبضے خطرے میں پڑ جائیں گے۔ یہ وہی دور تھا جب صلیبیوں اور صلاح الدین کے درمیان بڑے معرکوں کا آغاز ہوا۔ صلیبی فوج نے کئی بار مصر پر حملہ کیا مگر صلاح الدین نے ہر بار انہیں شکست دی۔ ان کی لڑائیوں میں صلاح الدین نے اپنے خاص حکمت عملی دکھائی۔ وہ کبھی سیدھا حملہ نہیں کرتے تھے بلکہ دشمن کو تھکا دیتے، پھر اچانک وار کرتے اور جیت جاتے۔ ان کی یہ چالاکی سب کو حیران کر دیتی۔ 1174 میں ایک بڑا واقعہ ہوا۔ نور الدین زنگی جو کہ صلاح الدین کے استاد اور بڑے رہنما تھے وفات پا گئے۔ اب پورے شام اور عراق میں خلا تھا۔ کئی چھوٹے حکمران اقتدار کے پیچھے لگ گئے۔ یہ موقع بھی صلاح الدین کے سامنے ایک امتحان تھا۔ وہ چاہتے تو صرف مصر پر حکمرانی کرتے مگر ان کا مقصد بڑا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ پورا شام، عراق اور مصر ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائیں تاکہ صلیبیوں کے خلاف طاقتور فوج تیار ہو سکے۔ نور الدین زنگی کی موت کے بعد صلاح الدین نے شام کی طرف پیش قدمی کی۔ وہ دمشق پہنچے۔ شروع میں کچھ لوگ ان کے خلاف تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ صلاح الدین مصر کا حکمران ہے، شام پر کیوں حکومت کرے، لیکن صلاح الدین نے اپنی نرمی، انصاف اور دیانتداری سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ دمشق کے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔ اس کے بعد وہ حلب اور دوسرے شہروں کی طرف بڑھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے پورا شام اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس طرح مصر اور شام ایک ساتھ ہو گئے اور ایک بڑی طاقت مسلمانوں کے پاس آ گئی۔ صلاح الدین صرف ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ ایک نیک اور عاجز انسان بھی تھے۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتے، علماء کی صحبت میں بیٹھتے اور سادہ زندگی گزارنے کو پسند کرتے تھے۔ ان کے پاس مصر اور شام کی دولت تھی لیکن وہ خود عام کپڑے پہنتے، عام کھانا کھاتے اور دوسروں پر خرچ کرتے۔ ان کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ دشمن کے ساتھ بھی رحم اور انصاف کا سلوک کرتے۔ کئی بار صلیبی قیدی ان کے ہاتھ آئے تو انہوں نے نہ صرف انہیں قتل نہیں کیا بلکہ عزت کے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ اخلاق ہی تھا جس نے انہیں دوست اور دشمن دونوں میں عظیم بنا دیا۔ اب صلاح الدین کا اگلا ہدف وہی تھا جس کے لیے وہ برسوں سے تیاری کر رہے تھے، بیت المقدس۔ یہ شہر 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے دوران عیسائیوں کو قبضے میں گیا تھا۔ اس کے بعد تقریباً 88 سال تک مسلمانوں کے دل ٹوٹے رہے کہ قبلہ اول ان کے ہاتھ سے چھن گیا ہے۔ صلاح الدین نے اپنی فوج کو تیار کیا۔ شام اور مصر کی متحدہ سلطنت نے انہیں طاقتور بنا دیا۔ اب وہ صلیبیوں کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار تھے۔ صلاح الدین جانتے تھے کہ بیت المقدس ایک عام شہر نہیں بلکہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اور اسلام کی تیسری مقدس جگہ ہے۔ یہ وہی شہر تھا جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے۔ صلیبی اس شہر پر تقریباً 88 سال سے قابض تھے اور وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ صلاح الدین نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بیت المقدس کو آزاد کروایا جائے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ کام آسان نہیں۔ صلیبی فوج مضبوط تھی
اور یورپ سے ان کو مسلسل مدد مل رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے پہلے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا، فوج کو منظم کیا اور لوگوں کے دلوں میں جہاد کی روح پیدا کی۔ 1187 میں صلیبی فوج اور صلاح الدین کی فوج آمنے سامنے آ گئی۔ یہ لڑائی جنگ حطین کہلاتی ہے۔ حطین فلسطین کے علاقے کا ایک مقام ہے۔ صلاح الدین نے اپنی فوج کو ایک خاص حکمت عملی کے ساتھ تیار کیا۔ انہوں نے صلیبیوں کو پانی سے دور ایسے میدان میں آنے پر مجبور کیا جہاں گرمی بہت زیادہ تھی۔ صلیبی فوج پیاس اور تھکن سے کمزور ہوگی، جبکہ صلاح الدین کی فوج تازہ دم اور پرعزم تھی۔ جنگ شروع ہوئی تو صلاح الدین کی فوج نے صلیبی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ صلیبی فوج کا بڑا حصہ تھک کر بیٹھ گیا۔ صلاح الدین کے سپاہیوں نے ایک ایک کر کے دشمن کو زیر کیا۔ آخر کار صلیبیوں کی پوری طاقت ٹوٹ گئی۔ اس جنگ میں صلیبیوں کو مشہور بادشاہ گائی ڈی لوزگنان اور ان کا کمانڈر رینالڈ آف شاتیلون گرفتار ہوئے۔ رینالڈ ایک ظالم اور بے رحم دشمن تھا۔ اس نے کئی بار مسلمانوں کے قافلے لوٹے اور عورتوں اور بچوں کو شہید کیا۔ جب وہ قیدی بن کر آیا تو صلاح الدین نے اپنی تلوار سے اسے خود ختم کر دیا، لیکن باقی قیدیوں کو معاف کر دیا۔ یہی فرق تھا کہ عام جنگجو اور صلاح الدین جیسے عظیم لیڈر میں۔ جنگ حطین کے بعد صلیبی فوج ٹوٹ گئی اور راستہ کھل گیا۔ صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی۔ شہر کے دروازے بند تھے، لیکن اندر کے لوگ خوفزدہ تھے، کیونکہ انہیں یاد تھا کہ جب صلیبیوں نے 1099 میں یہ شہر لیا تھا تو انہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ مگر صلاح الدین کی حکمت اور اخلاق نے کمال کر دیا۔ انہوں نے محاصرہ کیا، مذاکرات کیے اور آخر کار شہر میں ہتھیار ڈال دیے۔ 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ یہاں ایک بہت بڑا فرق سامنے آیا۔ صلیبیوں نے جب شہر پر قبضہ کیا تھا تو مسلمانوں کو بے رحمی سے قتل کیا تھا، لیکن جب صلاح الدین نے شہر فتح کیا تو انہوں نے عیسائیوں کو قتل کرنے کے بجائے امان دی۔ جو لوگ جاننا چاہتے تھے انہیں محفوظ راستہ دیا، جو رہنا چاہتے تھے انہیں امن دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے صلاح الدین کو تاریخ کا سب سے عظیم فاتح بنا دیا۔ وہ صرف شہر کے فاتح نہیں تھے بلکہ دلوں کے بھی فاتح تھے۔ جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو یورپ بھر میں تہلکہ مچ گیا۔ گرجا گھروں کی گھنٹیاں بجنے لگی، عیسائی پادری چیخنے لگے کہ مقدس شہر چھین گیا ہے۔ یورپ کے بادشاہوں نے اعلان کیا کہ اب وہ سب مل کر ایک بڑی جنگ کریں گے تاکہ بیت المقدس واپس لیا جا سکے۔ اس اعلان کے ساتھ یورپ کے 3 بڑے بادشاہ فوج لے کر مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ فریڈرک بارباروسا جرمنی کا، جو کہ فرانس کا بادشاہ تھا۔ رچرڈ دی لائن ہارٹ انگلینڈ کا مشہور بادشاہ۔ یہ سب اپنے وقت کے سب سے طاقتور حکمران تھے۔ یہ فوجیں بہت بڑی تھیں، لاکھوں سپاہی اور ہزاروں جہاز، ان کے سامنے کھڑا ہونا کسی کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ لیکن صلاح الدین گھبرائے نہیں۔ انہوں نے کہا، ہم نے بیت المقدس اللہ کے حکم سے فتح کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی اللہ ہی کے حکم سے کریں گے۔ یہ ایمان کا حوصلہ ہی تھا جو ان کی سب سے بڑی طاقت تھا۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک بارباروسا اپنی فوج کے ساتھ شام کی طرف بڑھ رہا تھا کہ راستے میں ایک دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کی فوج بکھر گئی تھی کیونکہ دشمن کی ایک بڑی طاقت کم ہو گئی۔ اب رہ گئے فرانس اور انگلینڈ کے بادشاہ۔ فرانسیسی بادشاہ فلپ کچھ ہی عرصے بعد واپس چلا گیا اور انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ باقی رہ گیا۔ رچرڈ کو تاریخ میں لائن ہارٹ یعنی شیر دل کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بہادر تھا اور جنگ میں آگے بڑھ کر لڑتا تھا۔ رچرڈ اور صلاح الدین کا مقابلہ تاریخ کے سب سے مشہور جنگوں میں شمار ہوتا ہے۔ دونوں عظیم لیڈر تھے، دونوں بہادر تھے اور دونوں کی حکمت عملی کمال کی تھی۔ رچرڈ نے ساحل کے قریب کئی شہر مسلمانوں سے چھین لیے، خاص طور پر اکرا کا شہر۔ یہاں مسلمانوں کو بڑی مشکل پیش آئی، لیکن صلاح الدین نے اپنی فوج کو ٹوٹنے نہیں دیا۔
رچرڈ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر صلاح الدین بار بار اپنے حکمت عملی سے اسے روک لیتے۔ یہ جنگ کئی سالوں تک چلتی رہی۔ کبھی رچرڈ جیتتا، کبھی صلاح الدین کا پلڑا بھاری رہتا، لیکن ایک بات سب کو ماننی پڑی، رچرڈ نے اپنی پوری بہادری دکھائی مگر وہ بیت المقدس دوبارہ حاصل نہ کر سکا۔ یہاں ایک اور حیران کن بات ہے، صلاح الدین اور رچرڈ دونوں دشمن تھے لیکن ایک دوسرے کی بہادری کا احترام کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار رچرڈ بیمار ہو گیا تو صلاح الدین نے اس کے لیے اپنا ذاتی حکیم بھیجا اور قیمتی پھل تحفے میں بھیجے۔ ایک اور موقع جب رچرڈ کا گھوڑا مارا گیا تو صلاح الدین نے اسے دوسرا گھوڑا بھیج دیا تاکہ وہ لڑائی عزت کے ساتھ جاری رکھ سکے۔ یہ وہ اخلاق تھی جو آج بھی تاریخ میں مثال ہے۔ کئی سالوں کی لڑائی کے بعد رچرڈ کو یقین ہو گیا کہ وہ بیت المقدس نہیں لے سکتا۔ اس نے صلاح الدین سے صلح کر لی۔ دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا کہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہی رہے گا۔ عیسائی زائرین امن کے ساتھ زیارت کے لیے آ سکیں گے۔ دونوں فریق اپنے اپنے سلطنتوں میں واپس جائیں گے۔ یوں تیسری صلیبی جنگ کا اختتام ہوا اور صلاح الدین فاتح بن کر ابھرے۔ صلیبی جنگ کے بعد صلاح الدین ایوبی کو تھوڑا سا سکون ملا۔ وہ کئی سال جنگوں میں مصروف رہے تھے۔ اب وہ اپنی سلطنت کے انتظام اور عوام کی خدمت میں لگ گئے۔ وہ اکثر قرآن سنتے، علماء کے ساتھ وقت گزارتے اور عوام کے مسائل حل کرتے۔ ان کی سلطنت اب شام، مصر، یمن اور حجاز تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اتنی بڑی سلطنت کے باوجود وہ خود بہت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ وہ ریشمی کپڑے نہیں پہنتے، نہ ہی شاہانہ کھانا کھاتے، اکثر صرف روٹی اور سالن پر گزارا کرتے۔ 1192 عیسوی کے بعد صلاح الدین مسلسل بیمار رہنے لگے۔ بار بار کی جنگوں اور تھکن نے ان کے جسم کو کمزور کر دیا تھا، پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتے تھے۔ وہ حکومتی کام انجام دیتے رہے، فوجی منصوبے بناتے رہے اور عوام کے ساتھ انصاف کرتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی بیماری بڑھتی گئی لیکن وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے اور صبر کرتے۔ 1193 عیسوی کو دمشق میں صلاح الدین ایوبی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 55 سال تھی۔ ان کی وفات پر پورا عالم اسلام رو دیا۔ لوگ یہ سوچ کر حیران رہیں گے کہ اتنا بڑا فاتح جس نے مصر، شام اور بیت المقدس کو آزاد کرایا، جس نے یورپ کے بڑے بادشاہوں کو شکست دی، آج دنیا چھوڑ گیا ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جب ان کا سامان گنا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنی دولت دوسروں پر خرچ کر کے گئے تھے۔ ان کے پاس اپنی جیب میں کفن کے علاوہ کچھ بھی نہ بچا تھا۔ یعنی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا بادشاہ خالی ہاتھ دنیا سے گیا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ اصل عظمت دولت یا شہرت میں نہیں بلکہ ایمان، انصاف اور رحم میں ہے۔ وہ دشمن کے ساتھ بھی عزت اور نرمی سے پیش آتے تھے۔ ان کا کردار ہی ان کی سب سے بڑی میراث تھا۔ اس لیے صدیوں بعد بھی آج لوگ ان کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ وہ صرف مسلمانوں کے ہیرو نہیں بلکہ انسانیت کے ہیرو تھے۔ سوچئے، ایک شخص جو اپنے دور کا سب سے بڑا فاتح تھا، جس نے بادشاہوں کو جھکایا، جس نے مقدس شہر کو آزاد کرایا، اس کے پاس آخر میں کچھ نہ تھا، صرف نیک نامی اور دعائیں تھی۔ یہی صلاح الدین ایوبی کی اصل کامیابی تھی۔ آج بھی اگر دنیا میں انصاف، رحم اور بہادری کی مثال دی جائے تو ایک ہی نام سب سے پہلے آتا ہے: صلاح الدین ایوبی۔